السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ ناظرین، عید الفطر سے پہلے عوام پہ پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ آج اس پر بات کریں گے کہ کتنی تبدیلی آئی قیمتوں میں، اور عوام اب آگے کیا کرے گی، اور ڈیزل کی کیا قیمت ہے، پیٹرول کی کیا قیمت ہے، اور یہ کس طریقے سے یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ دوسری خبر شامل کریں گے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے جیت گئے ہیں، کیسے ان کی جیت ہوئی اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کی حکومت کی 41 سیٹیں خطرے میں ہیں، یہ خطرہ کیا ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی حکومت کی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کو پہلی دھمکی کہہ لیں اس کو، اور حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، عید الفطر سے پہلے آئندہ 15 روز کے لیے ایک قیمت پیٹرول کی مقرر کر دی گئی۔ اب یہ قیمت جو ہے یہ عید الفطر سے پہلے تو آپ اس کو عیدی کہہ لیں حکومت کی جانب سے، لیکن عیدی بس دکھ لے کر آئی ہے۔ پہلے بجلی مہنگی، پھر گیس مہنگی، اور اب پیٹرول بھی مہنگا، اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 9 روپے 66 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ اضافہ ایک ہی بار میں بہت زیادہ ہے، اور اگر بات کی جائے پیٹرول کی نئی قیمت تو فی لیٹر قیمت 289 روپے 41 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں آئندہ 15 روز کے لیے 3 روپے 22 پیسے کی کمی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 282 روپے 24 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری بھی ہو گیا ہے، اور نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا، وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے۔ ناظرین، عوام کے لیے بے انتہا مشکل تھی، پہلے گیس، پھر بجلی، پھر گیس، پھر بجلی، پھر گیس، اور پھر پیٹرول۔ تو ناظرین، یہ روز عوام کو سننے کو ملتا ہے، اور اب حالات اور بھی آگے جائیں گے، بڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمت 100 روپے تک جائے گی، انہوں نے سٹیپ وائز اس کو بڑھانا ہے۔ لیٹس سی یہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اب ناظرین، کے پی کے حکومت کی شہباز حکومت کو پہلی دھمکی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر قانون کے پی کے آفتاب عالم نے کہا کہ 9 اور 10 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے مشاورت شروع کر لی ہے۔ 9 اور 10 مئی واقعات سے متعلق جوڈیشل انکوائری سے متعلق لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر اجتماعی فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر درج جعلی ایف آئی آرز ختم کی جائیں گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں جعلی ایف آئی آرز کرنے والے پولیس آفیسرز پر مقدمات درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے سٹیپ وائز جو کرنا ہے وہ انہوں نے آرام سے بتا دیا۔ آفتاب عالم نے کہا کہ ہمارے خلاف 3 MPO اور دفعہ 144 غلط استعمال کی گئی۔ اب نہیں چاہتے کہ مستقبل میں اس قانون کا مزید غلط استعمال ہو، اس لیے 3 MPO اور 144 کے قانون میں تبدیلی لائیں گے۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم نے کہا ہے کہ وفاق نے چیف سیکرٹری کو نہیں ہٹایا تو دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ آخر دھمکی تو یہی ہے، اور کیا کریں گے۔ تو ناظرین، بڑی کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر یہ ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں، تو آخر یہ سب کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، کیا خطرہ ہے 41 ارکان جو نون لیگ کے ہیں ان کو، اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز اور خواجہ آصف سمیت 41 ارکان اسمبلی کی کامیابی لاہور ٹریبیونل میں چیلنج کر دی گئی۔ NA 71 سیالکوٹ سے خواجہ آصف کی کامیابی پی ٹی آئی کی ریحانہ امتیاز ڈار نے چیلنج کی ہے۔ NA 117 لاہور سے عبدالعلیم خان کی کامیابی پی ٹی آئی کی علی اعجاز نے چیلنج کی ہے۔ NA 118 سے حمزہ شہباز کی کامیابی پی ٹی آئی کی عالیہ حمزہ نے چیلنج کی ہے۔ PP 152 سے ملک محمد وحید کی کامیابی پی ٹی آئی کے نعمان مجید نے چیلنج کی ہے۔ جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کیسے جیت گئے میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی خالی کردہ
قومی اسمبلی کی نشست NA 207 سے ان کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کے بلا مقابلہ منتخب ہونے سے ملک کی پارلیمانی تاریخ میں بیک وقت ایک ہی خاندان کے سب سے زیادہ افراد منتخب اسمبلیوں میں زرداری خاندان نے شریف خاندان کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ہم میں یہی سننے کو ملتا تھا کہ شریف خاندان کا پورا جو خاندان ہے، پورا کا پورا ٹبر، لوگ بولتے تھے کہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھا ہوا ہے، سیاست کر رہا ہے، لیکن اب زرداری صاحب جو ہیں وہ ان سے آگے ہیں، کیونکہ اب ان کی جو سیٹیں ہیں وہ اسمبلیز میں بہت زیادہ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کی NA 207 سے بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے پر صدر آصف علی زرداری خود بطور صدر مملکت، صاحبزادے بلاول بھٹو اور بیٹی آصفہ بھٹو اور بہنوئی منور تالپور MNA، جبکہ دونوں بہنیں ڈاکٹر عذرا اور فریال تالپور MPA ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحبزادے حمزہ شہباز شریف رکن قومی اسمبلی، جبکہ بھتیجی مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ یوں خاندان کے سب سے زیادہ افراد کے MNA یا MPA منتخب ہونے کے لحاظ سے صدر زرداری کا خاندان پہلے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا خاندان دوسرے نمبر پر ہے۔ ناظرین، یہ مقابلے تو انہی کے چلتے رہیں گے، لیکن ملک کا کیا بنے گا، عوام کا کیا بنے گا، اور اب جو حالات عید پہ جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، کیونکہ عید کے بعد 15 دنوں کے بعد پھر سے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا اور یہ 10-10 روپے کر کے 100 روپے تک بڑھایا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ان حالات میں عوام سروائیو کر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر سے کہیں گے کہ حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے۔ ملک میں صرف حکومتی جو نوکری کرنے والے ہیں، جو حکومت کے اہلکار جو ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، کارندے آپ کہہ لیں، حکومت کے نوکری پیشہ افراد جن کے پاس سرکاری نوکری ہے یا سرکار کے ساتھ وہ منسلک ہیں کسی بھی طریقے سے، ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری عوام ہے جس نے جینا ہے، جس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، جس نے حالات کے ساتھ گزارا بھی کرنا ہے، تو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے حکومت کو، ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔